تنہائیوں میں آپ کا ہمراز، آپ کا چینل ادب و انداز۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں ادب و انداز اور میں ہوں خیام۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول پیش کر رہے ہیں شریف زادہ۔ ہمارے عنایت فرما مرزا عابد حسین صاحب کے والد ماجد مرزا باقر حسین مرحوم حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس کہیں رہتے تھے۔ پختہ مکان تھا، 10 روپیہ ماہوار بلا شرط خدمت نواب مکرم الدولہ بہادر کی سرکار سے پاتے تھے۔ اس میں خدا نے یہ برکت دی تھی کہ با فراغت بسر کرتے تھے۔ 300 روپے کا بی بی کے ہاتھ گلے میں گہنا تھا، 150 کا گھر میں اثاثہ تھا، 10-20 روپے وقت بے وقت صندوقچے سے نکل بھی آتے تھے۔ عابد حسین کی والدہ نے کبھی آپ چولہا نہیں پھونکا، ماما ہمیشہ نوکر رہی۔ عابد حسین کی کوئی تقریب ایسی نہیں ہوئی جس میں 10-20 عزیز جمع نہ ہوئے ہوں، ڈومنیاں نہ آئی ہوں۔ عابد حسین کی شادی اپنے مقدار اور حوصلے کے موافق اچھی طرح کی، اگرچہ اس تقریب میں مرزا صاحب مرحوم کسی قدر مقروض ہو گئے تھے، مگر جہیز بیچنے کی نوبت نہیں آئی۔ شادی کے برسویں دن ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کی چھٹی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے مرزا عابد حسین کو کھانے پینے کی طرف سے فراغت تھی۔ محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ان سے فارسی پڑھتے تھے، اسکول میں انگریزی پڑھنے جاتے تھے۔ جب مرزا باقر حسین نے انتقال کیا، عابد حسین مڈل کلاس تک پہنچ گئے تھے۔ اگرچہ والد کے مرنے کا صدمہ بہت سخت ہوا، مگر یوں توں کر کے مڈل پاس ہو گئے۔ والد کے مرنے کے بعد گھر کے انتظام کا کل بار ان کے سر پر پڑا، مگر اخراجات سے کسی قدر اطمینان تھا، اس لیے کہ نواب کی سرکار سے 7 روپیہ ماہوار ان کی والدہ کو ملتا رہا، مگر ان کی بدقسمتی سے پورا سال نہ گزرنے پایا تھا کہ نواب کربلائے مولا چلے گئے اور وہاں جا کے 2 ہی مہینے کے بعد انتقال فرمایا۔ اب یہ انٹرنس کلاس میں تھے۔ جب باہر کی آمدنی بالکل موقوف ہو گئی تو اخراجات روزمرہ کے لیے گھر کا اثاثہ بکنے لگا، یہاں تک کہ سونے چاندی کا اسباب بک گیا۔ تانبے کے برتنوں کی نوبت آئی، وہ بھی ایک ایک کر کے بک گئے، یہاں تک کہ سوائے 2-3 پتیلیوں اور 2 لوٹوں کے کچھ باقی نہ رہا۔ یہ اب تک اسکول میں پڑھنے جاتے تھے اور تمام امیدیں امتحان کے پاس ہونے پر منحصر تھیں، یہاں تک کہ امتحان کا زمانہ قریب آیا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے فیس طلب کی، بیوی کی چوڑیاں گروی رکھ کے 10 روپے فیس کے جمع کیے۔ امتحان کے 2 دن باقی تھے کہ والدہ ہیضے میں مبتلا ہوئیں اور ٹھیک اسی دن انتقال کیا کہ جس دن انہیں امتحان میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ اس حادثہ ناگہانی کی وجہ سے بیچارے امتحان سے محروم رہے۔ ساری محنت کی کرائی خاک میں مل گئی۔ ماں کا مرنا تھا، گویا ان کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ خانہ داری کا پورا بوجھ دفتن آن پڑا۔ گھر کا اسباب اور بیوی کا جہیز ماں کے جیتے جی بک کر صرف ہو چکا تھا، اور جو کچھ رہا سا تھا وہ ان کی تجہیز و تکفین اور رسوم فاتحہ وغیرہ میں صرف ہو گیا۔ اب گھر میں ایک ہبہ نہیں ہے جسے گروی رکھیں یا بیچ لیں۔ گھر میں ایک خود ہیں، ایک بیوی، ایک لڑکا کوئی 3 برس کا، ایک لڑکی 6 مہینے کی گود میں۔ ابھی تک صورت روزگار نہیں اور نہ کہیں سے امید ہے، مگر استقلال یہ ہے کہ ابھی تک پڑھے جاتے ہیں۔ امتحان کے 6 مہینے اور باقی ہیں، کسی طرح ہو اب کہ ضرور پاس ہونا چاہیے۔ آخر کچھ نہ بن پڑا۔ ایک فتو کنجڑا رہتا تھا، مکان اس کے پاس 100 روپے پر گروی رکھا، رہن با قبضہ تھا۔ خود محمود نگر کے نالے پر ایک کچا سا مکان 1 روپیہ ماہوار کرایہ پر لے کر رہنے لگے۔ خیر امتحان کے زمانے تک کے لیے اطمینان ہو گیا، جی توڑ کے محنت کی، خدا کر کے پاس بھی ہو گئے۔ اب نوکری کی تلاش ہے۔
آج بہت ہی پریشان گھر سے نکلے ہیں، منہ اترا ہوا ہے، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں، مارے ذوف کے قدم نہیں اٹھتا، دل میں کہے جاتے ہیں افسوس۔ آج ہمارے بیوی بچوں کا دوسرا فاقہ ہے۔ راستے میں جو لوگ ملتے ہیں ان کے چہرے کس قدر بشاش نظر آتے ہیں۔ کنجڑوں کی دکانیں میووں اور ترکاریوں سے بھری ہوئی ہیں، نان بھائی گرم گرم شیر مالے اور خمیری روٹیاں تنور سے نکال رہے ہیں، نہاری کے پتیلے سے گرم گرم بھاپ نکل رہی ہے، فجو کی دکان پر حلوائے سوہن بھی تازہ تازہ بنا ہوا ہے، تمام راستہ مہکا ہوا ہے۔ حلوائیوں کی دکانوں پر پوریاں، کچوریاں، حلوے، مٹھائیاں کیسی پٹی پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں سے کچھ بھی ہمارا اور ہمارے غریب بیوی بچوں کا حصہ نہیں۔ صراف کی دکانوں پر پیسوں کا ڈھیر ہے، لوگ کیسے چھنا چھن روپے بھناتے ہیں۔ ہم کو ایک پیسہ تک نہیں میسر کہ اپنے بچوں کے لیے چنے بھنا کے لے جائیں۔ انٹرنس کا سرٹیفکیٹ جیب میں ہے، اگر تھوڑا سا شیرہ ممکن ہوتا تو بلا سے اسی کو چاٹتے یا بیوی بچوں کو چٹاتے۔ افسوس میں نے بڑی غلطی کی۔ جیسے ہی مڈل پاس ہوا تھا رڑکی کالج میں چلا جاتا، 2 سال کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتے۔ دیکھو رام چرن میرے ہی ساتھ مڈل میں پاس ہوا تھا، اب سنا ہے کہ رائے بریلی میں اسے سب ادے سری مل گئی ہے۔ کاش میڈیکل کالج ہی چلا جاتا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس زمانے میں کیسا کیسا کہا۔ افسوس میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری۔ 3 برس مفت ضائع ہوئے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ انہی خیالات میں غلطاں پچاں لڑکھڑاتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے گول دروازے تک پہنچ گئے۔ اب قریب 10 بجے کا وقت تھا۔ جو لوگ دفتروں میں نوکر تھے اکوں پر سوار ہو کے دفتر جا رہے تھے۔ 2 ایک اکے والوں نے انہیں بھی ٹوکا، منشی صاحب ادھر آئیے، حضرت گنج چلیے گا۔ یہ بیچارے حضرت گنج ہی کی طرف جانے والے تھے، مگر پیسہ کہاں تھا جو سوار ہو کے جاتے۔ چپکے ہو رہے، سڑک کے کنارے با پیادہ روانہ ہوئے۔ میاں تو نوکری کی تلاش میں گئے، اب بیوی کا حال سنیے۔ یہ بیچاری صبح سے اٹھ کے ٹوپی کاٹنے میں مصروف تھی۔ ایک پلہ تو کئی دن سے تیار تھا، دوسرے میں کچھ کام باقی تھا۔ بارے اس وقت دونوں پلے تیار ہوئے۔ اب اس کے فروخت کرنے کی فکر ہوئی۔ مکان میں ایک کھڑکی تھی، وہاں جا کے پکاری، ہمسائی۔ ہمسائی کھڑکی کے پاس آئیں، عابد حسین کی بیوی۔ ہمسائی تمہارے میاں گھر میں ہے؟ ہمسائی ہاں، کیا ٹوپی تیار ہو گئی؟ عابد حسین کی بیوی ہاں بہن، خدا خدا کر کے آج تیار ہوئی ہے، ذرا اپنے میاں کو دکھا دو۔ ہمسائی ٹوپیاں میاں کے پاس لے گئی۔ میاں ہاں، یہ ٹوپی خوب تیار ہوئی۔ ہمسائی بھلا کتنے کی ہوگی؟ میاں بازار میں دکھانے سے معلوم ہوگا، میرے اندازے میں تو کوئی 10-11 آنے کی ہوگی۔ بیوی اچھا تو بیچ لا دو، بیچاری کے ہاں آج تیسرا فاقہ ہے، بچے غش کی حالت میں پڑے ہیں۔ میاں تیسرا فاقہ؟ تم نے مجھ سے نہ کہا بنیے کے ہاں سے کچھ لا دیتا؟ بیوی چپ رہو، کھڑکی کے پاس کھڑی ہیں، کہیں سن نہ لیں، بڑے غیرت دار لوگ ہیں، چاہے دم نکل جائے منہ سے نہ کہیں گے۔ قرض دام بھی نہیں لیتے۔ بیوی میاں دونوں کی ایک راہ ہے، جب فاقہ ہوتا ہے بچوں تک کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے۔ میاں بڑے عالی خاندان ہیں، خدا نے اب مصیبت ڈالی ہے، ان کے باپ کے کارخانے ہی اور تھے۔ اچھا تو لاؤ میں جلدی سے ٹوپی بیچ لاؤں۔ یہ کہہ کے میاں حسن علی نے الگنی پر سے انگ رکھا اتار کے پہنا، ٹوپی پہنی، وہ ٹوپی جیب میں رکھی، گھر سے نکلے، جلدی جلدی پارچے والی گلی پہنچے۔ 2 ایک دکانداروں کو وہ دونوں پلے دکھائے، کسی نے 11 آنے لگائے، کسی نے 12 آنے لگائے۔ ایک صاحب شوقین ایک دکان پر ٹوپیاں دیکھ رہے تھے، انہوں نے یوں ہی سرسری نگاہ سے دونوں پلے دیکھ کے آنکھ سے اشارہ کیا۔ یہ دکاندار سے ٹوپی لے کے تھوڑی دور آگے جا کھڑے ہو رہے۔
تھوڑی دیر میں وہ آ گئے۔ خریدار: اچھا تو کتنے کو دیجیے گا؟ حسین علی: حضرت میرا تو مال نہیں ہے، جس کا مال ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ 1 روپے سے کم نہ دینا، اب آپ کو اختیار ہے، لیجئے یا نہ لیجئے۔ خریدار: دکاندار 12 آنے لگاتا ہے، آپ 1 روپیہ مانگتے ہیں، اتنا فرق؟ حسین علی: دکاندار تو چاہتے ہیں کملی ڈال کے لوٹ لیں، جب بیچنے والا بھی دے۔ خریدار: اچھا 14 آنے لے لو۔ حسین علی: روپیے سے ہرگز کم نہ ہوگی۔ خریدار: پھر ایک مرتبہ ٹوپی کے دونوں پلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اچھا خیر 1 ہی روپیہ لے لو، تمہاری ہی ضد صحیح۔ حسین علی: درست ہے، اے حضور مال نہیں ہے۔ خریدار: اس میں شک نہیں، بنی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ کی مل سکتی ہے؟ حسین علی: جی اور کہاں، میرے پاس ایک ہی کاریگر ہے اس کام کی، 10-12 دن میں ایک ٹوپی تیار ہوتی ہے۔ خریدار: اچھا تو اب کی ٹوپی جو بنے تو ہم ہی کو دینا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ حسین علی: آپ اپنا دولت خانہ بتا دیجئے، جس دن ٹوپی تیار ہو جائے گی لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ خریدار: یہ کیا جھوائی ٹولہ میں حکیم صاحب کے مکان کے قریب نواب محمد حسن صاحب کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، انہی سے پوچھ لینا میر صاحب کہاں رہتے ہیں، بلکہ میں وہیں ملوں گا۔ اے لو یہ روپیہ تو لو، باتوں میں دینا ہی بھول گیا۔ حسین علی: کیا حرج ہے، پھر مل جاتا۔ خریدار تو روپیہ دے کر ادھر روانہ ہوا، ادھر میاں حسین علی خوش خوش قدم بڑھاتے ہوئے گھر کی طرف چلے۔ آہا، کیا ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جو دوسروں کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں؟ ہاں ہیں، اور ایسے لوگوں میں ہے جن کو مغرور بندہ زر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کا چال چلن بہت ہی سیدھا سادہ ہے، اس لیے لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے وہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم نہیں پائی جو خود غرضی کے اصول سکھاتی ہے، اسی لیے انہیں سادہ لوگ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ علم مجلس نہیں حاصل کیا جس میں ظاہر داری اور بناوٹ انسانیت کے اصلی جذبات کو چھپا دیتی ہے، اس لیے بیچارے بے تمیز خیال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ فلسفہ نہیں پڑھا جو مذہب کے مقدس اصول میں شک ڈال دیتا ہے، اس لیے جاہل کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ گورنمنٹ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، نہ اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ درجے کی یا تمدنی عزت کے حاصل کرنے کا خیال ہی نہیں۔ قومی اصلاح کی انہیں فکر نہیں رہتی، اس لیے کہ اصل محق یعنی شہرت کی ہوس انہیں ہوتی ہی نہیں۔ جب حسین علی روپیہ لے کے آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو دیا، بیوی خوشی خوشی دوڑی گئی، مرزا عابد حسین کی بیوی کو کھڑکی کے پاس بلایا، روپیہ حوالے کیا۔ اس وقت کی خوشی اس نیک بخت اور غریب بیوی کی زبان قلم سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس روپیے کی قدر اسی کو ہو سکتی ہے جس کے بچوں نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا ہو، جس کا شوہر روز صبح کو بھوکا پیاسا نوکری کی تلاش میں نکل جاتا ہو اور شام کو مایوس گھر میں آ کر چپکا سو رہے۔ بیوی نے فوراً میاں حسین علی سے روپیہ بھنایا، بنیے کی دکان سے کھانے کے لیے اناج منگایا، بچوں کو جلدی سے 2 ٹکیاں ڈال کے کھلائیں، پانی پلا کے سلا رکھا، خود کچھ نہیں کھایا۔ ایک ٹوپی کا کپڑا اور رکھا تھا، اسے صندوقچی سے نکالا، چھاپے نکالے، گیرو کی سیاہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹوپی چھاپی، کاڑھنا شروع کر دی۔ مارے بھوک کے آنکھ سے ٹانکا نہیں سوجتا، پھول سے گال مرجھائے جاتے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، مگر کیا ممکن کہ بے میاں کے کچھ کھا لیں۔ دل قوی ہے، 4 دن کے کھانے کو سامان گھر میں موجود ہے، شام کو میاں آئیں گے، خدا کرے آج کہیں نوکری ہو جائے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ اسی خیال کے ساتھ ہی ایک آہ سرد دل سے نکلی اور اس کے ساتھ 2 آنسو ڈھلک کے گالوں تک آ گئے۔ ہاتھ رک گیا، دوپٹے کے آنچل سے آنسو پہنچے، پھر چھپا چھپ سوئیاں نکلنے لگی۔ اب 4 بجے ہوں گے، کھانا پکانے کا وقت ہے۔
انہیں یہ خیال ہے کہ یہ پھول اور تمام کر لوں تو اٹھوں۔ پھول بن گیا۔ ٹوپی کو ہاتھ میں لے کے پلے کو دونوں ہاتھوں سے پھیلا کے شکن مٹائی۔ جو پھول بن گئے تھے ان کو غور سے دیکھا، پھر سوئی لگا کے ٹوپی لگچی میں باندھ دی۔ اٹھیں، وضو کیا، ظہرین کی نماز پڑھی، پھر کوٹری سے تول کے آٹا دال نکال لائیں۔ نمک مسالہ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا۔ چولہے میں آگ سلگائی، دال دھو کے چڑھائی، آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ ادھر عابد حسین سر شام گھر کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ دن بھر میں کئی دفتر چھان مارے، 10-12 بنگلوں پر گئے، مگر جہاں گئے اور عرضی دی یہی سزا سنائی دی، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہ رائے دی صدر بازار جاؤ، شاید گوروں کو اردو پڑھانے کے لیے نوکر ہو جاؤ۔ صدر گئے، بارکوں میں مارے مارے پھرے۔ 2-1 گوروں نے بلایا بھی، مگر نہ ان کی یہ سمجھے نہ وہ ان کی سمجھے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی اول تو پڑھی ہی کیا تھی، دوسرے جو کچھ بھی پڑھی تھی وہ ہندوستانی ماسٹروں سے پڑھی تھی۔ انٹرنس کلاس میں جو صاحب انگریزی پڑھاتے تھے ان کا تلفظ بہت صاف تھا، وہ بھی مشکل سے سمجھتے تھے۔ گوروں کا لہجہ بھلا ان کی سمجھ میں کیا آتا؟ خلاصہ یہ کہ جہاں گئے وہاں سے ڈیم پھول بنا کے نکالے گئے۔ اس آورہ گردی میں شام ہو گئی۔ اب ذوف کے مارے چلا نہیں جاتا، ہر قدم پر چکر آتے ہیں، مگر مجبوری، گھر تو کسی نہ کسی طرح پہنچنا ہی ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کو جس حالت میں چھوڑ آئے تھے اس کی تصویر تو دن بھر پیش نظر رہی، مگر امید بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس نے دن بھر بہلائے رکھا، خوب دوڑایا، جب اچھی طرح تھکا چکی تو چھوڑ دیا۔ اب اسی پرانے رفیق سے کام پڑا جسے یاس کہتے ہیں۔ اس سے اور کچھ نہ ہو سکا، موت کے تصور کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آخر ہونا ہی کیا ہے؟ اگر یہی حال ہے تو مر بھی جائیں گے۔ ہائے، اپنا مر جانا تو کچھ ایسا دشوار نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دینا کس سے دیکھا جائے گا؟ اف، مفلسی، کیا بری بلا ہے۔ اس سے اب نجات ہو ممکن نہیں۔ کاش بیوی بچے نہ ہوتے۔ میرے ساتھ ان کمبختوں کی بھی مٹی خراب ہوئی۔ کچھ بن نہیں پڑتا، کروں تو کیا کروں؟ اسی خیال میں تھے کہ ایک چکر آیا۔ اس نے سڑک کنارے ایک جگہ گھاس پر بٹھا دیا۔ اب اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ ساتھ ہی یہ خیال آیا، گھر جا کے کیا کریں گے؟ یہاں سے سیدھے موتی محل کے پل کی منڈیر سے اپنے کو دریا میں گرا دو، ڈوب مرو۔ نا امیدی کی رائے پسند آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہی بیوی بچوں کی بے کسی کا خیال آیا۔ بے اعتبار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خیر کچھ نہ سہی، میرے دم سے بیچاروں کو کسی قدر سہارا تو ہے۔ کسی کی آس توڑنا اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا بودا پن ہے؟ اب عالی خاندانی اور بیجا شرم کو ترک کرنا چاہیے۔ نوکری اس زمانے میں ملے ممکن نہیں۔ کل سے ٹوکری لے کے چوک میں جانا چاہیے۔ کیا کہیں مزدوری بھی نہیں ملے گی؟ محنت مزدوری میں کوئی عیب نہیں، شام تک 2 آنے تو ملیں گے۔ بچے فاقے سے تو نہ پڑے رہیں گے۔ اچھا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، جو مکان گروی ہے اسے بیچ ڈالنا چاہیے۔ 10-20 جو بڑھے اس سے نخاس میں کاٹ کباڑ کی دکان کھولیں، شاید اسی سے کام چلے۔ یہ انہی خیالات میں تھے۔ اتنے میں ایک گنوار سا آدمی، سر میں پھینٹا بندھا ہوا، مرزائی پہنے، دھوتی باندھے، انہی کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ یہ اٹھنے ہی کو تھے کہ اس شخص نے پوچھا، میاں صاحب آپ کچھ فارسی پڑھے ہیں؟ عابد حسین: ہاں پڑھا تو ہوں، کیوں؟ وہ شخص: مجھے ایک خط پڑھوانا ہے۔ عابد حسین: پڑھ تو دیتا ہوں، مگر یہاں روشنی کہاں ہے؟ وہ شخص: سامنے لالٹین کے پاس چل کے پڑھ دیجئے۔ عابد: چلو۔ یہ کہہ کے لالٹین کے پاس آئے۔ اس نے جیب سے خط نکال کے دیا۔ خط کاہے کو، ایک تومار کا تومار تھا۔ خط کا خلاصہ یہ تھا کہ بلدیو مستری کی معرفت
1000 روپیے کا لوہا خرید کر بھیج دو۔ مبلغ 200 روپے نقد اس خط کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے، وہ دے دینا، باقی روپیہ بر وقت پہنچنے لوہے کے بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوہے کی فہرست تھی جسے اٹک اٹک کر پڑھتے جاتے تھے اور وہ بتاتا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ خط تمام ہوا۔ اچھا تو اب اس کا جواب میں کس سے لکھواؤں گا؟ آپ ہی لکھ دیجئے، بڑا ضروری خط ہے، منت سماجت کرنے لگا وہ شخص۔ تھوڑی دور چلے چلیے، بلدیو مستری کا کارخانہ ہے۔ عابد: میرا مکان یہاں سے بہت دور ہے، مجھے بہت رات ہو جائے گی، تم کسی اور سے لکھوا لینا۔ وہ شخص: دیر نہیں ہونے پائے گی، اور اگر دیر ہو جائے گی تو گھر کا اکا ہے، میں آپ کو سواری پر بھجوا دوں گا۔ عابد دل میں: حرجی کیا ہے، چلو اچھا ہوا، چلا بھی نہیں جاتا ہے، اکے پہ سوار ہو کر جلدی سے گھر پہنچ جائیں گے۔ اچھا تو چلو۔ اس شخص کے ساتھ بلدیو مستری کے کارخانے میں پہنچے۔ دیکھا ایک بڑا سا احاطہ ہے، اس میں چاروں طرف کھپریلیں پڑی ہیں، صحن میں جدھر دیکھو لوہے کا ڈھیر ہے، ایک طرف پتھر کے کوئلوں کا انبار لگا ہے، کھپریلوں میں جا بجا لوہے کی بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، دھوکنی چل رہی ہے، لوہا سرخ کر کر کے ان سے نکالا جاتا ہے، ہتھوڑے چل رہے ہیں۔ ایک کھپریل میں ایک چارپائی بچھی ہے، اس کے پاس 2-3 چیڑ کے صندوق پڑے ہیں، ان میں سے ایک پر ایک بوڑھا سا آدمی لیکن بہت ہی توانا اینک لگائے بیٹھا ہے۔ قرینے سے معلوم ہوا کہ بلدیو مستری یہی ہے۔ جو شخص ان کو لے گیا تھا اس نے ایک صندوق پر ان کو بٹھا دیا، چراغ دان لا کے ان کے آگے رکھ دیا، ان سے کہا کہ ذرا مستری جی کو یہ خط پھر سے سنا دیجیے۔ انہوں نے خط پڑھ کے سنایا۔ اب جواب لکھنے کے لیے قلم دوات کی ضرورت ہوئی۔ بلدیو نے کہا بھیا سے مانگ لو۔ اس شخص نے مادھو بھیا کہہ کے پکارا۔ بھیا مادھو بلدیو کا لڑکا، کوئی 14-15 برس کا سن، سامنے کھپریل میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے چھوٹی سی میز لگی تھی، اس پر کتابیں رکھی تھیں، لیمپ روشن تھا۔ اس شخص کی آواز سن کے جواب دیا، کاکا کیا ہے؟ وہ شخص، اپنی قلم دبات تنی لے آؤ، تھوڑا کاغذ بھی لیتے آئیو۔ بھیا مادھو قلم دوات کاغذ لے کر آئے۔ مرزا عابد حسین جواب لکھنے لگے، وہ بھی پاس بیٹھ گیا۔ جواب لکھنے میں بڑی دیر ہوئی، اس لیے کہ ہر قسم کے لوہے کا وزن اور قیمت نرخ کے لکھوایا جاتا تھا۔ مرزا صاحب کے حواس بجا نہ تھے، بھیا سے حساب کرنے میں ان کو مدد ملی۔ اس درمیان میں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بیچارے کس آفت میں مبتلا ہیں، نہیں تو شاید جلدی کرتے۔ یہ ایک نئے آدمی، شہر کے رہنے والے، وہاں جا کے پھنسے تھے۔ معمولی باتیں یہ کہ آپ کا مکان کہاں ہے، اس طرف کیوں آئے تھے، ان سے پوچھنا ضرور تھی۔ سب سے زیادہ مادھو بھیا کو ان کے حال پر توجہ تھی، کیونکہ مادھو بھیا انگریزی پڑھتے تھے اور ان کے طرز تقریر سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بھی انگریزی جانتے ہیں۔ شاید اثناء کلام میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہاں تک انگریزی پڑھی ہے، اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا ہو کہ میں انٹرنس پاس ہوں۔ مادھو بھیا ابھی مڈل کلاس کے 2 درجے نیچے تھے، پھر ان کا فارسی خط بھی بہت ہی صاف تھا، اور مادھو بھیا آج ہی بدخطی کے لیے کلاس میں 2 نمبر اتار دیے گئے تھے۔ ان وجہ سے مادھو بھیا کے دل میں ان کی عزت کا خیال سما گیا تھا۔ انٹرنس پاس کا نام سن کے بلدیو مستری بھی چونک پڑے تھے، اس لیے کہ جب سے مادھو کو اسکول میں پڑھنے بھیجا تھا، مڈل اور انٹرنس یہ دونوں لفظیں اتنی مرتبہ سنی تھی کہ اب ان کا بھولنا ممکن نہ تھا۔ بہت دن تک یہ مڈل اسکول کو اعلیٰ درجہ سمجھا کیے، لیکن جب سے ریل کے دفتر میں پرشادی بابو 10 روپے مہینے پر نوکر ہوئے، مڈل پاس کی عزت ان کی نگاہ میں کم ہو گئی۔ مگر کہیں سن لیا تھا کہ بڑے بابو جو لوکو آفس میں نوکر ہیں وہ انٹرنس پاس ہیں۔ ماسٹر جانکی پرشاد جو مادھو کے گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے وہ وکیل ہو گئے۔ اب لیجئے وہ بھی کیا برے رہے،
गणपत बढ़ई का लड़का छोटे लाल एंट्रेंस पास करके रिड़की चला गया था। वो अब उदुरैसर है। गर्ज के इन ख्यालात से एंट्रेंस की इज्जत इनके दिल में बहुत कुछ थी। सारी उम्मीदें माधु के इंटर पास करने पर मौकूफ थी। एंट्रेंस के दर्जे से उनको इस कदर हुस्ने ज़िन था कि मिर्ज़ा आबिद हुसैन की परेशान हाली उनके चश्मे से ही नज़र ना आ सकती थी। जब से उनको देखा था और ये सुना था कि ये एंट्रेंस पास हैं, दिल में कहते थे परमेश्वर वो दिन करे कि माधु भैया भी एंट्रेंस पास कर लें। मगर अभी वो दिन दूर रहे। 4-5 बरस बाकी हैं। अब कोई घर पर पढ़ाने वाला भी नहीं। दिल में ऐसे ही कुछ ख्यालात थे कि एक ही मर्तबा मिर्ज़ा आबिद हुसैन से पूछा, बलदेव, आपका दौलत खाना कहाँ है? आबिद हुसैन, जी चौक के पास। बलदेव, ओहो, आप बहुत दूर रहते हैं। आबिद हुसैन इस सवाल के रुख से कुछ अपने मतलब की फाल लिया चाहते थे। क्यों? बलदेव, कुछ नहीं, अगर कहीं पास मकान होता तो माधु भैया घंटा 2 घंटा आपसे पढ़ लिया करते। आबिद हुसैन, फिर दूर मकान है तो क्या है, मैं तो इस तरफ आया ही करता हूं। बलदेव, क्यों? आबिद हुसैन, यूं ही नौकरी की तलाश में। बलदेव, अच्छा तो आप माधु को पढ़ा दिया करेंगे? आबिद हुसैन, बड़ी खुशी से। बलदेव, जो मास्टर जानकी प्रसाद को देता था आपको भी दूंगा। आबिद हुसैन, उनको क्या देते थे? बलदेव, 5 रुपया महीना। आबिद हुसैन, बेहतर है, मैं पढ़ा दिया करूंगा। माधु, तो फिर कब से आइएगा? आबिद हुसैन, जब से कहो। माधु, 8 दिन हमारे इम्तिहान को रह गए हैं, अगर कल ही से आइए तो और अच्छा है। आबिद हुसैन, कल ही से आऊँगा, किस वक्त आया करूँ? माधु, सुबह को आइए या शाम को, यही 2 वक्त हैं। आबिद हुसैन, अच्छा तो मैं सुबह को 7 बजे पहुँच जाया करूँगा। खत तमाम हो चुका था, बातों में ये मतलब भी निकल आया। अब वहाँ ठहरने की कोई वजह न थी। जो शख्स उनको साथ लाया था उसने बलदेव से इक्का के लिए कहा। मालूम हुआ है कि इक्का वाला कहीं सवारी लेकर गया है, इसलिए उसने एक चवन्नी निकाल के मिर्ज़ा आबिद हुसैन के हाथ पर धरी। पहले तो उन्होंने इनकार किया, इस ख्याल से कि बलदेव की निगाह में जलील ना हो जाऊं, मगर बलदेव ने खुद कहा, मियाँ साहब ले लीजिए, हुसैनगंज से इक्का आकर ले लीजिएगा, रात ज़्यादा हो गई है और फिर आप सवेरे आने को भी कहते हैं, जल्दी से घर पहुंच जाइएगा। मिर्ज़ा आबिद हुसैन ने चवन्नी लेके जेब में रखी और कारखाने से रवाना हुए। आबिद हुसैन की हालत सख्त मायूसी की थी। इतना सहारा जो मिला, जान में जान आई। अब घर की तरफ जल्द से जल्द कदम उठने लगे। रास्ते में इक्के बहुत से मिले, मगर घर में बीवी बच्चों को इस हालत में छोड़ के आए थे। ख्याल किया कि अब अगर इक्का करता हूं तो कम से कम 2 आने फजूल खर्च हो जाएंगे। 4 आने में 2 वक्त की रोटी चल सकती है। थोड़ा जबर और गवारा करो, बाप्यादा पहुंच ही जाओगे। बारे जिस तरह हो सका घर पहुंचे। रात के 10 बज गए थे। दरवाजे पर आकर कुंडी खड़खड़ाई। बीवी ने उठ के दरवाजा खोला। देखा घर में चिराग जल रहा है। हैरत हुई कि तेल कहां से आया, और ये हैरत और भी ज्यादा हुई जब बीवी ने उनके बैठने के साथ ही दस्तरखान लाके बिछाया, खाना निकाल के आगे रखा, उन्हें हाथ धोने को पानी दिया, खुद हाथ धोया, खाने को आके बैठ गई। आबिद, हाय, ये सब कहां से आया? बीवी, वही टोपी आज बिकी ना। आबिद, कमाल किया, टोपी तैयार कर ली और बिकवा भी ली। बीवी, तो फिर क्या करती? आबिद, बड़ा काम किया। बच्चे खा चुके? बीवी, बच्चों को माशाल्लाह दूसरा फेरा है, अभी तो खा पी के सोए हैं। आबिद, और तुमने कुछ नहीं खाया? बीवी, अब तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ गई, लो खाओ। आबिद, वाह, क्या मैं जानता नहीं
تم یوں ہی بیٹھی ہوگی، کیا بری عادت ہے؟ بیوی: اور تمہیں یہ دیر آج کہاں لگی؟ روز تو سویرے آ جایا کرتے تھے۔ عابد حسین نے اپنا تمام واقعہ سرے سے آخر تک مفصل سنایا۔ بیوی سن کے باغ باغ ہو گئیں۔ مرزا عابد حسین کی بیوی ان بیویوں میں سے نہ تھی جو خواہ اپنے شوہروں کی شکایت کیا کرتی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے میاں کی جو دل جوئی اور تسکین کی وہ قابل ہزار آفریں ہے۔ بیوی: خدا نے میرے بچوں پر رحم کیا۔ عابد: ہاں، سہارا تو ہو گیا ہے، مگر 5 روپے میں کیا ہوگا؟ بیوی: خدا کا شکر کرو، نمک کا سہارا بہت ہوتا ہے، 5 روپے بہت ہوتے ہیں، خدا نے چاہا تو اب وہ فاقہ نہ ہوگا۔ میری ٹوپی بھی اب روپیے کو جانے لگی ہے، مہینے میں 4 ٹوپی اگر تیار ہوں گی تو 4 روپے کہیں نہیں گئے۔ تم اپنا دل مضبوط رکھو۔ عابد: میرا دل مضبوط ہے۔ دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا، خدا کا شکر کیا، نمازیں پڑھیں، سو رہے۔ دوسرے دن صبح کو 7 بجتے بجتے مرزا عابد حسین بلدیو مستری کے کارخانے میں پہنچ گئے۔ مادو بہت ہی شوقین لڑکا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سے ہی کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ عابد حسین نے پہلے انگریزی کتاب کا سبق پڑھایا، ہر ایک مشکل لفظ کے ہجے اور معنی پوچھے، پھر املا لکھوایا۔ اس میں صرف ایک غلطی نکلی، اسے درست کر دیا۔ اس کے بعد گرامر کا سبق ہوا۔ اب اردو کی باری آئی۔ مادھو اردو میں بہت ہی کمزور تھا، حرفوں کا تلفظ صحیح نہیں بتایا گیا تھا، شین کاف تک درست نہ تھا۔ اس میں عابد حسین کو بڑی محنت کرنا پڑی۔ پھر حساب شروع ہوئے۔ کل درجے میں جو سوالات مادھو کو دیے گئے تھے وہ اس نے رات ہی کو لگا رکھے تھے۔ عابد حسین نے قاعدہ عمل بڑے غور سے جانچ کے جہاں جہاں خامی تھی اسے درست کر دیا۔ مادھو کے انگریزی اور فارسی دونوں خط ٹھیک نہ تھے اور نہ اسے اس طرف زیادہ توجہ تھی، مگر عابد حسین نے 2 کاپیاں اسی دن بنوائیں اور اپنے سامنے لکھوانا شروع کیا۔ جو لوگ اس سے پہلے مادھو کو پڑھاتے تھے وہ بہت سا وقت باتیں کرنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ مادھو کو اس کی عادت پڑی ہوئی تھی، مگر عابد حسین باتیں کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ ابتدائے عمر سے انہیں محنت کی عادت تھی۔ ماں باپ نے ایسی صحبتوں میں بیٹھنے ہی نہ دیا جس سے مذاق کا مفہوم ان کے ذہن میں سما جاتا، جس سے ان کو یہ معلوم ہوتا کہ فضول گپے اڑانا بھی حفظان صحت کے اصول میں داخل ہے۔ لکھنؤ کے اکثر صاحبزادوں کو عنوان شباب سے عشق بازی کا لپکا پڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شعر و سخن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اس بہانے سے اکثر ناجائز تخیلات کو عمدہ الفاظ کے پیرائے میں ادا کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ ان بلاؤں سے خدا نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ ابھی پورے جوان بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ان کے مرحوم والد نے عذرائے دور اندیشی ان کی شادی کر دی۔ شادی کے دوسرے ہی سال ان کی اولاد ہوئی۔ اس سے چند ہی روز بعد خانہ داری کا تمام بار ان کی گردن پر پڑ گیا، جس سے آج تک سر اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ نہ انہیں یاروں کے ساتھ راتوں کو پھرنے کا اتفاق ہوا تھا، نہ اونچے کوٹھوں تک ان کی نیچی نظریں اٹھنے پائی تھیں، نہ رقص و سرود کی محفلوں میں انہیں بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ غرض کہ یہ اس کوچے سے بالکل ہی نابلد تھے۔ القصہ مادھو سے انہوں نے پورے 2 گھنٹے محنت لی اور خود بھی دم نہ لیا۔ اس اثنا میں بلدیو کئی مرتبہ کسی نہ کسی بہانے اس کھپریل میں آ کے ان کا پڑھانا دیکھ گیا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر اور پڑھاتے مگر اب 9 بج گئے تھے۔ مادھو کے اسکول جانے کا وقت تھا۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے کہ بلدیو مستری نے انہیں اشارے سے بلایا اور ایک فرد حساب کی نکال کے پڑھوائی۔ اس میں کاریگروں کے چٹھے کی تفصیل تھی۔ شنکر لوہار اور ماتا دین بڑھئی کے حساب میں کچھ گنجلک تھی، اسے صاف کرا لیا۔ ان کا نام بھی مائے شرح تنخواہ اسی فرد میں لکھوا دیا۔ اب یہ گھر روانہ ہوئے۔ بلدیو کے کارخانے میں اور تو کوئی ایسی بات نہ تھی جو ان کے دل میں کوئی خاص اثر کرتی، مگر بھاری ہتھوڑوں کی آوازیں اور بڑی دھنکیوں کی جھنکاریں ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لوہے کا سرخ ہو کر بھی بھٹی سے نکلنا، نہائی پر رکھا جانا اور اس پر توانا ہاتھوں کی چوٹوں سے شراروں کا اڑنا تخیل کے پردوں پر منقش ہو گیا تھا۔
محنت اور جفاکشی کی مجسم صورتیں آنکھوں میں پھر رہی تھیں۔ ضرورت اور مفلسی اہل حرفہ کے ذلیل اور کم رتبہ ہونے کے بے ہدہ اعتقاد کو، جو دولت، آرام طلبی اور تن آسانی کے منوس اثر سے دلوں میں مدت ہائے دراز سے راسخ ہو گیا ہے، اب ان کے دل سے ہی ہٹا رہی تھی۔ بلدیو مستری کے کارخانے میں کسی کاریگر کا روزینہ 6 آنے روزانہ سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے روزینہ کا حساب لگایا، صرف 2.5 آنا روز سے کچھ کوڑیاں اوپر ہوئیں۔ اس حساب سے بھی سب سے کم تر ٹھہرے۔ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ حسب نسب کے توہمات نے آ کے گھیرا، اور اس کے ساتھ ہی ایک قسم کا غرور دل میں چکر کھانے ہی کو تھا کہ انہوں نے اسے ایک شیطانی وسوسہ تصور کر کے لاحول پڑھی۔ دادا جان رسالہ دار تھے، لیکن خیریت سے وہ رسالہ غدر سے پہلے ہی شکست ہو گیا تھا۔ نانا جان نوابزادے تھے، مگر خاندانی پینشن انہی کے عین حیات تھی۔ اب اس کا سلس کیسا؟ ایک ہبہ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ دادی اماں کے پاس 40 لونڈی غلام تھے، مگر بیوی اپنے ہاتھ سے چولہا پھونکتی ہیں۔ بڑے ماموں خدا بخشے فیل نشیں تھے، مگر میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہوں۔ 5 روپے کی نوکری ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے سویرے اٹھ کے محمود نگر سے نہر کے اس پار کوئی 3 میل کا فاصلہ پیادہ جاتا ہوں، اور اب قریب 10 بجے کے گھر جاتا ہوں۔ فاقے میں نہ عالی نسبی کام آئی، نہ والا حسبی۔ 2 حرف جو پڑھ لیے تھے اس سے بلدیو تک رسائی ہوئی، اور 5 روپے کا سہارا ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی قصہ۔ اگلی قصہ سننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل موجود ہے، چاہیں تو ہمیں آپ میل بھی کر سکتے ہیں۔